میں مفتاح صاحب کو بھی لے لوں، کیونکہ مفتاح صاحب جہاں کچھ میگا ٹرینڈز ہیں وہاں پہ بڑے خطرناک ٹرینڈز ہم دوسرے بھی دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ایگریکلچر 11% نیگیٹو میں ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 1% -1 کے اندر جا رہی ہے. ان امپلائمنٹ حفیظ پاشا صاحب کا بھی ابھی ریسنٹ ایک آرٹیکل آیا، انہوں نے بڑا زبردست کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ اگر ایسٹیمیٹس کیے جائیں تو تقریباً 10.9 پہ ان امپلائمنٹ چل رہی ہے، اور یوتھ کا تو کافی زیادہ 14-15% تک وہ چلی جاتی ہے. اس لیے جو یہ انڈیکیٹرز ہیں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ سطح غربت کے نیچے ہیں. اس گورنمنٹ میں بھی 1 کروڑ اور ایڈ ہو گیا ہے. اب ایگریکلچر نیچے ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیچے ہے، ان امپلائمنٹ اتنی ہائی ہے، لیکن ہم جو میگا ٹرینڈز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس بھی ڈیفیسٹ بھی نیچے ہے، پرائمری سرپلس از شوئنگ اے گڈ سائن اینڈ ایوری تھنگ. ڈالر آپ کا 1 سال سے مینٹین ہوا ہوا ہے 2.78 کے اوپر، وہ نہیں اوپر نیچے ہو رہا، وہ فلکچویشنز بند ہوئی ہوئی ہیں. آئی ایم ایف بڑی خوش لگ رہی ہے، ان کو بھی تو سارے فگر سارے ہیں. اسٹیٹ آف افیئرس کیا ہے؟ واٹ از رانگ ود اکانومی رائٹ ناؤ اگر آپ کے خیال میں خراب ہیں چیزیں مفتاح؟ دیکھیے مالک، 2021 میں پاکستان کی پر کیپٹا انکم جو تھی نا، یعنی کہ فی کس انکم جو تھی 1,92,000 روپیہ تھی سال کی. ایک آدمی کی 1,92,000 روپے سال کی انکم تھی. اس سال ابھی بھی آپ 1,90 کے اوپر نہیں پہنچیں گے. تو وی آر کانسٹنٹلی گیٹنگ ورس آف کمپیئرڈ ٹو آور سیلف فیو ایئرس بیک. یعنی کہ ہم اب یہ بات درست ہے کہ اس سال جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ افراط زر جو اس میں کمی آ گئی ہے، مہنگائی جس رفتار سے بڑھ رہی تھی اس رفتار میں کمی آ گئی اور کم رفتار سے بڑھ رہی ہے. اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حالات تو بگڑ رہے ہیں لیکن اب سلو سپیڈ سے بگڑ رہے ہیں، اور اللہ کرے گا تو ہم باٹم آؤٹ ہو گئے اور اب شاید اوپر کی طرف جائیں. لیکن ہم 2021 سے جو ہے وہ برے حال میں آ گئے ہیں. اور اگر آپ ڈالرز میں دیکھیں پاکستان کی جی ڈی پی پر کیپٹا تو ہم 2017-18 کے برابر آئے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے کہ ہماری پالیسی مسٹیکس ہیں 17-18 کی بھی، 20-21 کی بھی، اس کے بعد بھی. لیکن فنڈامنٹلی جو اس حکومت کو کام کرنا چاہیے تھا وہ بیسک ریفارمز کرنے چاہیے تھے کہ جس کی بعد آپ گروتھ لا سکتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ کوئی ریفارمز نہیں کرے لیکن گروتھ ایک دم سلو کر دی. تو 9 کروڑ لوگ پچھلے سال خطے غربت میں تھے، اس سال 10.5 کروڑ لوگ ہو گئے خطے غربت میں. تو غربت بڑھا دی، ان امپلائمنٹ بڑھا دی، آپ نے اکانومی کے اندر پوری ڈیمانڈ توڑ دی. تو پھر تھوڑی سی اپنے افراط زر میں بھی کمی آ گئی ہے. لیکن جو اس وقت بے چینی ہے، معاشی بے چینی ہے، جو انسرٹنٹی ہے جس کی وجہ سے جو لوگ جا رہے ہیں باہر، جو مزمل بھائی نے کہا کہ 18 لاکھ لوگ چلے گئے، میں نے کبھی اتنی پاکستان کے اندر مایوسی نہیں دیکھی جتنی آج دیکھی رہا ہوں. تو ہم کو جو اصلاحات کرنے ضروری ہیں، جو بات ہم کو سمجھنی چاہیے کہ ہماری حکمرانی فیل ہو گئی ہے اور ہم اس طرح نہیں کر سکتے، اور ہم کو فنڈامنٹل چینجز لانے، وہ یہ گورنمنٹ نہیں کر رہی. نہ یہ نچکاری کی طرف جا رہی ہے. اب آپ سوچیں کہ آپ نے کارپوریٹ کے اوپر 61% ٹیکس لگا رکھا ہے، نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر 38% ٹیکس ہے، بزنس انڈیویجولز کے اوپر 39% ٹیکس ہے. اس ماحول کے اندر کون بزنس بڑھا سکتا ہے؟ نہیں، لیکن یہ تو نہ کہیں کہ لوگوں کے حالات نہیں بدلے مفتاح. یہ تو نہ کہیں ابھی پنجاب کے اندر جو ایم پی ایز ہیں سب کچھ ہیں، ان کی 5-5 لاکھ تنخواہ ہو گئی ہے وزیروں کی. یہ نیشنل اسمبلی یا سینیٹرز کی 1,70,000 سے وہ 5.5 لاکھ پہ چلے گئے ہیں. تو ایسی بات تو نہیں ہے. 1200 لوگوں کی زندگیاں بڑی بدلی ہیں یار. یہ زیادتی کرتے ہیں آپ لوگ سیریسلی. عام آدمی بھی ٹھیک ہو جائے گا. سر کہیں سے شروع کرنا ہے ہم نے.